الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی وفي شأن حبیبه ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی المصطفى حبیب اللہ سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللهم صل علی المصطفى حبیب اللہ سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللهم صل علی المصطفى حبیب اللہ سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و انتہا فضل و احسان ہم پر ہوا کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں وجہ وجود کائنات سبب تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت عظمیٰ میں پیدا فرمایا، اور اس امت عظمیٰ میں پیدا ہونے کا فخر عظیم ہمیں عنایت فرمایا، اور مزید اس کا ہم پر احسان عظیم یہ ہوا کہ اس نے ہمیں آج اس کے دین کے تعلق سے کچھ کہنے سننے اور سن کر اس کو عمل کرنے کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بزرگوں دوستو، یہ شعبان کا مہینہ ہے اور اس کے اختتامی ایام ہیں۔ کچھ دن کے بیتنے کے ساتھ ہی رمضان کی آمد ہے، تو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ بڑا برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کی آمد سے پہلے ایک مختصر سا خطبہ صحابہ کو جمع فرما کر کے وعظ فرمایا، تو اس بات سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کی اہمیت، فضیلت اور اس کی عظمت کیا ہے۔ چنانچہ احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری ایام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سا خطبہ ہم کو واعظ فرمایا، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، تم پر ایک بابرکت رحمت والا مہینہ سایہ فگن ہے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ، جو بڑی برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، یعنی ایک نفل ادا کرتا ہے، تو اس کو گویا کہ ایک فرض ادا کرنے کے برابر اس کے نام اعمال میں اس کو ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی فرض ادا کرتا ہے اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں، تو گویا کہ 70 فرض ادا کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا جو پہلا دہا ہے، پہلا عشرہ جو 10 دن ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں کے نزول کا دہا ہے، یعنی عشرہ ہے۔ تو یہ 10 دن جو پہلے ابتدائی ہوتے رمضان المبارک کے، روزداروں کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ جو درمیانی عشرہ ہے، جو 10 دن ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے روزداروں کے حق میں مغفرتوں کے دن ہے، یعنی مغفرتوں والا دہا ہے درمیانی۔ جو دوسرا جو دہا ہے، جو عشرہ ہے رمضان المبارک کا، اور آگے فرمایا گیا کہ جو آخری عشرہ ہے، آخری جو 10 دن ہے،
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے روزداروں کے حق میں جہنم کے آگ کے عذاب سے نجات کے اعلان کے دن ہے۔ یعنی ایک سے بڑھ کر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ رمضان المبارک میں روزداروں کے حق میں، روزوں کا جو اہتمام کرتے ان کے حق میں رحمتیں، مغفرتیں اور برکتیں عطا فرمانے کا اہتمام فرمایا۔ اور مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ کیا ہے یہ مہینہ؟ رمضان المبارک کا صبر کا مہینہ۔ صبر کس بات سے؟ کہ رمضان کے دوران اب جب ہم روزے سے رہتے ہیں، جو ابھی نئے جو بچے روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں ان میں بے چینی بے قلی آ جاتی ہے کہ بھئی اب عام دنوں میں کھاتے پیتے رہتے تھے، اب اس میں بھوک سے پیاس سے رہنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزوں سے بچ کے رہنا پڑتا ہے، تو اس میں اس کو صبر کرنا ہے ایک مقتدی کے لیے، کہ یہاں تک فرمائے گا ہر تعلق سے صبر کرنا۔ اگر کوئی جھگڑا کرے روزے دار سے تو حضور نے فرمایا کہ اس کو جواب میں، جھگڑے کے جواب میں اس سے یہ کہنا، لڑنا نہیں جھگڑنا نہیں، بلکہ یہ کہنا کہ میں روزے سے ہوں، یہ کہہ دینا بس۔ تو اسے جھگڑا فساد نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی جھگڑا فساد کر رہا ہے تو صبر کیے جانا ہے۔ تو ہم کو رمضان المبارک کا مہینہ صبر کی تلقین دیتا ہے کہ اس ایک مہینے میں ہم صبر کے پابند ہو گئے، صبر کی مشق کر لی اس کی، صبر کی اس کے عادی بن گئے، تو ماباقی 11 مہینوں میں جب کبھی ایسے حالات بن جاتے ہیں تو اس میں ہمارے کو یہ کام آئے گا کہ ہم جب بھی صبر سے کام لینے والے بنتے ہیں۔ اور صبر سے جو کام لیتا ہے، جیسے کہ فرمایا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تو ہم اس کے حاصل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو صبر کی تلقین کی گئی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرانا، اس کی جزا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے۔ جو کوئی بندہ کسی روزے دار کی روزہ افطاری کراتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی کے پاس روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلانے کا اہتمام نہیں ہے، اتنی غذا نہیں ہے اس کو کھلانے کے لیے، تو حضور نے فرمایا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا اگر اتنا نہیں ہے، پیٹ بھر کے نہیں کھلا سکتے آپ، تو کھجور سے اس کو روزہ افطار کرا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی ثواب تم کو عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اگر کسی کے پاس کھجور بھی میسر نہ ہو تو 1 گھونٹ پانی پلا کے رکے اس کا روزہ افطار کراؤ، تو اس کا ثواب اتنا ہی ملے گا۔ تو یہاں پر کتنی بڑی بات ہے جو روزہ افطار کراتے ہیں ان کے حق میں، کہ حضور نے فرمایا ہر ایک کے لیے، کوئی مالدار ہے، کوئی اللہ تعالیٰ استطاعت عطا فرمایا تو اپنے استطاعت کے مطابق روزداروں کا افطار کرانا۔ اس کا مطلب نہیں خالی گھونٹ پانی پلا لیے روزے کا ثواب لے لیں گے، یا اللہ کی بارگاہ میں ہماری مغفرت کرا لیں گے، مال دولت ساری چیزیں رکھ کر کے، غذائیات ہے گھر میں جمع ہے، ساری چیزیں رکھے، چونکہ حدیث میں فرمایا گیا کہ 1 گھونٹ پانی پلا روزہ کھلا لو، آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو ایسا نہیں، ہر ایک کی استطاعت کے حساب سے، جو مالدار بندہ ہے، جو استطاعت رکھتا ہے، اپنی استطاعت کے حساب سے روزہ کھلائے، روزداروں کا روزہ افطار کرائے، اور اس سے کم استطاعت رکھتا ہے انہیں تو کھجور سے کھلائے، روزہ افطار کرائے۔ وہ بھی نہیں ہے کسی کے پاس میسر، کم سے کم روزے دار کو 1 گھونٹ پانی پلا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کے حساب سے، خشوع اور خضوع للہیت کے حساب سے اس کو جزا عطا فرماتے، اس کی مغفرت عطا فرماتے، اس کو بخش دیتے اس کو، اور روزے کا ثواب بھی اس کو عطا فرمایا جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر صرف مالداروں کے لیے ہوتا تو غریب تو یہ ثواب سے محروم ہو جاتے۔ تو حضور ہر طبقے کو خیال رکھیں، مالدار طبقے کو، اوسط طبقے کو، اور بالکل غریب طبقہ ہے، سب کو محروم نہ رہیں کہ رمضان المبارک میں ہر کوئی مالا مال ہو جائے اللہ کی رحمتوں، مغفرتوں، نعمتوں سے۔ اللہ کی جانب سے جو ثواب عطا فرمانے کا اعلان فرمایا گیا
اس کو حاصل کرنے والے بنے. تو اسی لیے فرمایا کہ جو کھلا سکتا ہے پیٹ بھر کر کے وہ کھلائے، جو اتنا نہیں کر سکتا کھجور یا فروٹ وغیرہ سے روزہ افطار کرائے، اتنا بھی نہیں کر سکتا کم سے کم پانی وغیرہ شربت پلا دے. تو ہر ایک کے لیے حضور نے موقع عنایت فرمایا کہ کوئی محروم نہ رہے رمضان المبارک میں، اپنے اپنے استطاعت کے حساب سے اللہ کی بارگاہ میں ثواب حاصل کرنے والے بنے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے کہ جو کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ترین رات ہے. 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ترین رات ہے. تو وہ رات کیا ہے؟ شب قدر کی رات. کوئی بندہ اس رات میں احتساب اور ایمان اور احتساب کے ساتھ اس رات کو پا کر کے عبادت میں گزارتا ہے بندہ، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب اس کو عطا فرما دیتے نام اعظم. تو کتنی بڑی بات ہے کہ بھئی کوئی ایک 1000 مہینے کون عبادت کر سکتا ہے؟ اگر 1000 مہینے کا اگر کاؤنٹ کریں گے ہم تو تقریباً 83-84 برس ہوتے ہیں. تو اتنے یعنی گویا آج ہماری جو زندگی اوسط زندگی 60-70 سال ہے اوسط زندگی، تو ہماری زندگی سے بڑھ کر کے ہم عبادت کرنے والے بن جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. تو کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نوازنے کے لیے امت کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخشنے کے لیے، بخشش عطا فرمانے کے لیے، ثواب زیادہ سے زیادہ عطا فرمانے کے لیے رمضان المبارک کو عطا فرمائے. تو اگر یہ رات ہم کو نصیب ہو گئی تو اس رات میں اہتمام کے ساتھ جاگ کر کے عبادت کر کے ثواب حاصل کرنے کے مستحق بنے.